السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کلاس K5 سبجیکٹ اسلامیات۔ پیارے بچوں، آج کے لیکچر میں ہم یونٹ نمبر 3 آداب و اخلاق، اس کا سبق استاد کا احترام، اس کی پڑھائی کریں گے، اس کی وضاحت کریں گے اور بک پر موجود خالی جگہ پر کریں، یہ سالو کریں گے، جو کہ ہمارے پاس بک کے صفحہ نمبر 30 پر موجود ہے۔ آپ سب اپنی اپنی کتابیں کھول لیجئے تاکہ ہم اپنی پڑھائی کا آغاز کر سکیں۔ جی، تو اب ہم اپنی پڑھائی کا آغاز کرتے ہیں۔ آپ کی کتاب کا صفحہ نمبر 28 ہے یہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ استاد کا احترام۔ جس طرح ہمارے ماں باپ ہماری پرورش کرتے ہیں، اسی طرح استاد ہماری تربیت کرتے اور ہمیں تعلیم دیتے ہیں۔ استاد کی عزت کرنا ہم سب پر فرض ہے، کیونکہ ہمیں اخلاق کا سبق دینے والے اور ہمارے علم میں اضافہ کرنے والے استاد ہی ہوتے ہیں۔ اس لیے استاد کو روحانی ماں باپ کہا جاتا ہے۔ اب دیکھیں پیارے بچوں کہ ہم جو ہے وہ ہماری پرورش کا ذمہ جو ہوتا ہے وہ ہمارے والدین پر ہوتا ہے، ہمارے ماں باپ پر ہوتا ہے۔ لیکن استاد کیا کرتے ہیں؟ استاد ہماری روح کو نکھارتے ہیں، ہماری تربیت کرتے ہیں، ہمیں سکھاتے ہیں کہ ہمیں ایک دوسرے سے بات کیسے کرنی ہے، ہمیں معاشرے میں کیسے رہنا ہے۔ استاد جو ہیں وہ ہماری روح کو نکھارتے ہیں، ہمیں یہ تعلیم دیتے ہیں کہ ہمیں جو ہے وہ دوسروں کے ساتھ کس طرح سے پیش آنا ہے، ہمیں شعور دیتے ہیں، ہمیں عقل دیتے ہیں۔ استاد کو روحانی ماں باپ اس لیے ہی کہا جاتا ہے کہ یہ ہماری روح کو نکھارتے ہیں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اسلام کی تعلیم دی اور ہمیں ہر اچھی اور بری بات کی پہچان کرائی۔ اس لیے وہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہونے کے ساتھ ہمارے معلم یعنی استاد بھی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا۔ اب چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو سیدھا راستہ دکھایا، سیدھے راستے پر کیسے چلنا ہے وہ تمام تعلیمات ہمیں سکھائیں، تو اس وجہ سے یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ حضرت محمد جو ہیں وہ ہمارے نبی ہونے کے ساتھ ساتھ ہمارے معلم بھی ہیں، کیونکہ انہوں نے ہمیں ہر چیز کی تعلیم دی، ہمیں ہر چیز سکھائی کہ ہمیں زندگی کیسے گزارنی ہے، اور ہر طرح کی تعلیم جو ہے وہ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی اپنے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو کچھ بتاتے تو تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نہایت ادب اور خاموشی کے ساتھ سنتے تھے۔ تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اتنی محبت اور احترام کرتے تھے کہ ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے چلتے اور ان کے سامنے دھیمی آواز میں بات کرتے تھے۔ اب یہاں پر جو ہے استاد کا احترام اور استاد کے احترام کی اہمیت کے بارے میں بتایا جا رہا ہے۔ صحابہ کرام جو ہوتے تھے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کر بیٹھتے تھے اور جب کچھ سیکھنے کے لیے بیٹھتے تھے تو انتہائی ادب اور خاموشی کے ساتھ بیٹھتے تھے، کیونکہ علم جو ہے وہ ہمیشہ ادب اور خاموشی سے ہی حاصل کیا جاتا ہے۔ ہمارے اندر جتنا زیادہ ادب ہوگا ہم اتنا جو ہے وہ علم کو حاصل کر سکیں گے۔ اب آگے استاد کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے بتایا جا رہا ہے کہ صحابہ کرام نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اتنی محبت کرتے تھے
کہ وہ ہمیشہ آپ سے پیچھے چلتے تھے. جب آپ لوگ ایک ساتھ کہیں باہر جاتے تھے تو آپ جو صحابہ کرام ہوتے تھے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے چند قدم پیچھے رہ کر چلتے تھے. کیوں؟ کیونکہ یہ ان کا ادب تھا، اور ان کے سامنے ہمیشہ دھیمی آواز میں بات کرتے تھے، کیونکہ اونچی آواز میں بات کرنا جو ہے وہ ادب کے خلاف ہوتا ہے. مشہور مسلمان خلیفہ مامون رشید نے اپنے دونوں بیٹوں کو پڑھانے کے لیے ایک استاد مقرر کیا. ایک دن استاد کو ضروری کام سے اٹھنا پڑا تو دونوں شہزادے استاد کے جوتے اٹھانے کے لیے دوڑے اور اس بات پر جھگڑنے لگے. آخر یہ فیصلہ ہوا کہ دونوں شہزادے ایک ایک جوتا اٹھا لیں. خلیفہ کو اس واقعہ کی خبر ہوئی تو انہوں نے استاد کو بلایا اور پوچھا کہ سب سے زیادہ قابل عزت کون ہے؟ استاد نے جواب دیا، خلیفہ مامون الرشید. خلیفہ نے کہا، قابل عزت میں نہیں بلکہ وہ ہے جس کے جوتے اٹھانے کے لیے شہزادے آپس میں جھگڑتے ہیں. یہ کہہ کر خلیفہ نے سارا واقعہ دربار میں موجود سب لوگوں کو سنایا. اس واقعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ استاد کی کتنی اہمیت ہے اور استاد کا ادب کرنا کتنا ضروری ہے. جی پیارے بچوں، اب یہاں پہ جو ہے وہ استاد کی اہمیت اور اس کے احترام کے بارے میں ایک واقعہ بیان کیا جا رہا ہے کہ ایک مشہور خلیفہ جو تھے مامون رشید، انہوں نے اپنے دونوں بیٹوں کو پڑھانے کے لیے ایک استاد جو ہے وہ مقرر کر رکھے تھے. ایک دفعہ کیا ہوا کہ ان استاد کو کسی ضروری کام کے لیے اٹھنا پڑا تو وہ جو دونوں شہزادے تھے وہ اس بات پہ جھگڑنے لگے کہ ان کا جوتا جو ہے، استاد صاحب کا جوتا جو ہے وہ لا کر میں ان کے سامنے رکھوں گا. دونوں جو شہزادے تھے وہ اس بات پر جھگڑنے لگے. تو پھر آخر کار جو ہے وہ یہ فیصلہ کیا گیا کہ دونوں شہزادے ایک ایک جوتا اٹھا کر اپنے استاد کے سامنے رکھ دیں. اس ادب کی خبر، اس واقعہ کی خبر جو ہے وہ خلیفہ کو ہوئی تو ان خلیفہ نے جو ہے وہ استاد کو اپنے دربار میں بلایا اور ان سے پوچھا کہ زیادہ قابل عزت کون ہے؟ تو استاد صاحب نے فرمایا کہ بلا شبہ خلیفہ ہی ہیں، خلیفہ ہی زیادہ قابل عزت ہیں. تو خلیفہ نے ان سے یہ کہا کہ قابل عزت میں نہیں ہوں، قابل عزت آپ ہیں. قابل عزت آپ اس لیے ہیں کہ آپ ایک تو استاد ہیں، دوسرا اس لیے کہ دونوں شہزادے جو ہیں وہ اس آپس میں آپ کا جوتا اٹھانے کے لیے جھگڑ رہے تھے. یہ سارا واقعہ جو ہے وہ خلیفہ نے اپنے دربار میں اس لیے سنایا تاکہ استاد کی اہمیت کا اندازہ سب کو ہو جائے اور سب کو یہ پتہ چل جائے کہ استاد کا ادب کرنا کتنا ضروری ہے. آگے دیکھیے، آگے صفحہ نمبر 29 پر ہمیں اپنے اس اساتذہ کے احترام میں ان باتوں کا بہت خیال رکھنا چاہیے. اب یہ جو باتیں بتائی جا رہی ہیں ان سب باتوں کا خیال رکھنا ہم سب پر فرض ہے، لازم ہے. اور ان باتوں کا خیال ہم نے صرف اپنی اسٹوڈنٹ لائف میں نہیں رکھنا بلکہ ہمیں اپنی زندگی میں، پوری زندگی میں ان تمام باتوں کا خیال رکھنا ہے. کیونکہ استاد صرف تب استاد نہیں ہوتا جب وہ ہمیں پڑھاتا ہے بلکہ ساری زندگی ان کا رتبہ جو ہے وہ استاد کا ہی رہتا ہے، کیونکہ انہوں نے ہمیں بہت کچھ سکھایا ہوتا ہے. یہ پوائنٹس کیا ہیں اب ہم یہ پڑھتے ہیں. استاد کے احترام میں ہمیشہ کھڑے ہوں. یہ کیا ہے؟ ان کا احترام ہے، ان کے ادب میں ہمیں ہمیشہ کھڑے ہونا چاہیے کہ جب آپ اپنے استاد کو آتا دیکھیں تو آپ کھڑے ہو جائیں. استاد کے سامنے دھیمی آواز میں بات کریں. یہ ادب کا تقاضا ہے. ادب ہمارا یہی کہتا ہے، جو ہمارے استاد نے ہمیں سکھایا ہے کہ ہمیشہ دھیمی آواز میں بات کرنی چاہیے. انتہائی دھیمی آواز میں، محبت والے لہجے میں ہمیں اپنے استاد سے بات کرنی چاہیے. استاد سے کبھی بھی بحث نہ کریں.
استاد سے بحث کیوں نہیں کرنی؟ کیونکہ وہ قابل احترام ہوتے ہیں۔ استاد، ہمارے استاد جو ہمیں کہہ دیں اس پہ صرف جی اچھا کہنا چاہیے، ہمیں آگے سے بحث نہیں کرنی چاہیے۔ اپنے اسکول کے ہر استاد کو جو آپ کو پڑھاتے ہوں یا نہ پڑھاتے ہوں ضرور سلام کریں۔ یہ پوائنٹ انتہائی قابل غور ہے کہ جب ہم اپنے اسکول میں جاتے ہیں تو ہمیں جو ہمارے ٹیچرز نظر آتے ہیں، لیکن میجورٹی یعنی کہ زیادہ تر بچے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ جن ٹیچرز کو جانتے ہیں یا جن ٹیچرز سے پڑھتے ہیں، جن استاد سے پڑھتے ہیں، صرف ان کو سلام کرتے ہیں۔ تو یہاں پہ واضح طور پہ بتایا گیا ہے کہ ہمیں اسکول میں موجود جتنے بھی ٹیچرز ہیں ہمیں سب کو سلام کرنا چاہیے، کیونکہ ان کا بھی ادب اور احترام اتنا ہی ہے جتنا ہمارے ان ٹیچرز کا جو ہمیں پڑھاتے ہیں۔ استاد آپ کو جو تعلیم دیتے ہیں اس سے اچھی طرح سمجھیں اور اس تعلیم سے متعلق جو بھی کام وہ کرنے کو دیں اسے وقت پر کریں۔ کیوں؟ کیونکہ استاد کا ہر حکم ماننا ہم پر لازم ہوتا ہے۔ اگر آپ استاد کا دیا ہوا کام نہیں کرتے تو آپ استاد کی نافرمانی کرتے ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے کہ اگر آپ کے ٹیچر نے آپ کو کوئی کام دیا ہے اور آپ وہ کام نہیں کرتے تو ظاہر سی بات ہے آپ اپنی ٹیچر کے حکم کو جو ہے وہ نہیں مان رہے، آپ ان کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس سے علم سیکھو اس کی عزت کرو۔ یہ اب حدیث ہے، یعنی کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جس سے بھی علم سیکھو اس کی عزت کرو، یعنی کہ اس کی عزت کرنا ہم سب پر لازم ہو جاتا ہے۔ جو ہمیں علم سکھاتا ہے وہ ہمیشہ کے لیے ہمارا استاد ہوتا ہے۔ یہاں ہماری پڑھائی مکمل ہوتی ہے، اس کی وضاحت مکمل ہوتی ہے۔ اب ہم صفحہ نمبر 30 پر موجود خالی جگہ کرتے ہیں۔ خالی جگہ پر کریں۔ استاد کی ڈیش کرنا ہم پر فرض ہے۔ بلینک میں آئے گا عزت۔ استاد ہمارے ڈیش ماں باپ ہوتے ہیں روحانی۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اچھی اور بری بات کی ڈیش کرائی، پہچان۔ تمام صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم ہمیشہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ڈیش چلتے تھے۔ بلینک میں آئے گا پیچھے۔ پیارے بچوں، آپ نے یہ بلینک، یہ خالی جگہ اپنی بک پر سالو کر لینی ہے اور اس کے ساتھ اپنی پڑھائی یعنی کہ ریڈنگ جو ہے وہ دوبارہ ایک دفعہ خود سے کیجیے گا اور اس کے مین پوائنٹس کو یاد رکھیے گا، اور صرف یاد نہیں رکھنا بلکہ ہمیں اس پر ساری زندگی عمل بھی کرنا ہے۔ جزاک اللہ۔